نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہمارا آج کا موضوع ہے خرچ کی مدح، پیج نمبر 122 122۔ قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، یسألونک ماذا ينفقون، کہہ دو کہ جو مال تم خرچ کرو اس میں حق ہے تمہارے ماں باپ کا اور رشتہ داروں کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا، اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ۔ قرآن کی اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ دوسروں کے اوپر خرچ کی کیا مدیں ہونی چاہیے، یعنی جب انسانوں پر خرچ کرنا ہو تو ترتیب کیا ہو اور کہاں کہاں خرچ کیا جائے۔ اور جیسا کہ اب ونٹر بریک شروع ہو رہی ہے اور بہت سے لوگ شاید اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے جائیں، ٹریول کریں، یا ان کے پاس رشتہ دار ملنے کو آئیں، یا کسی بھی طرح وہ دوسروں کو وزٹ کریں، تو کہاں کہاں وزٹ کریں، کیا کیا کام کریں۔ تو اگر ان دنوں کی کچھ پلاننگ اس آیت کے مطابق ہو جائے تو آپ بہت خوشی کے ساتھ اور بہت اعتماد کے ساتھ خوبصورت طریقے سے اپنا وقت گزار سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بارے میں بہترین رہنمائی عطا کی ہے۔ اس سلسلے میں فطری ترتیب یہ ہے، یعنی نیچرل سا سیکوینس یہ ہے کہ اگر آدمی کے رشتہ دار ضرورت مند ہو تو سب سے پہلے اس کو اپنے ان رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنا چاہیے، یعنی جو ضرورت مند ہو۔ تو سب سے پہلے اس کو اپنے ان رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنا چاہیے۔ کون سے؟ ضرورت مند۔ تو پہلا کام آپ کیا کریں گے کہ اپنے رشتہ داروں میں سے دیکھیں گے کہ کس کس کو ضرورت ہے، کون کون مالی مشکلات کا شکار ہے، کس کس اعتبار سے، اور پھر یہ سوچیں گے کہ ان کی مدد کیسے کی جائے۔ کیا ان کو ایک دفعہ میں کوئی چیز دے دی جائے کیش کی شکل میں، یا پھر کوئی لباس یا غذا کی شکل میں، یا کسی اور صورت میں، کسی تحفے تحائف کی شکل میں، یا یہ کہ پیار محبت سے بتا دیں کہ آپ کے بچے میرے بچے ہیں اور ان کی تعلیم کا ہم انتظام کریں گے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی مناسب صورت ہو۔ تو یہ لکھتے ہیں کہ اپنی ضرورت مند رشتہ داروں کی ضرورت پوری کرنے میں بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا کہ دور کے لوگوں پر خرچ کرنے میں۔ قرابت اور دوری اس معاملے میں کوئی فرق پیدا نہیں کرتی، لیکن بات یہ ہے کہ حدیث کی روح سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ضرورت مند رشتہ دار کو دینے میں دگنا اجر ہے، ایک قرابت کا اور دوسرے صدقہ کرنے کا۔ یعنی اگر آپ کسی عام شخص کو دیں گے تو صرف صدقے کا ثواب ہوگا، لیکن ضرورت مند رشتہ دار کو دیں گے تو اس میں صلہ رحمی بھی ہو جائے گی۔ اس کے بعد فطری تقسیم میں پڑوسیوں کا درجہ ہے، یعنی رشتہ داروں کے بعد پڑوسی، اور رشتہ داروں میں پھر آپ دیکھیں گے ترتیب ہوگی، سب سے پہلے ماں باپ کے لیے کچھ کریں، پھر بہن بھائیوں کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے، ان لاز میں جو ساس سسر ہیں، اور پھر شوہر کے بہن بھائی ہیں، اور پھر ایکسٹینڈڈ فیملیز۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ انسان اپنے قریبی ہمسایوں وغیرہ کو دے، ان کی ضرورتیں پوری کرے، جو لوگ آس پاس رہتے ہوں، جن سے انسان کا میل ملاقات ہو۔ یہ بہت بڑا انسانی عمل ہے۔ یہ پڑوسی مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ جو آدمی کا مستقل پڑوسی ہو، یعنی گھر ساتھ لگا ہوا ہو۔ دوسرے وہ لوگ جو سفر یا غیر سفر میں وقتی طور پر پڑوسی کا درجہ حاصل کر لیں۔ مثلاً اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں تو ٹریولنگ کے دوران آپ کے آس پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں شریک کرنا یا انہیں کسی بھی طرح سے مدد دینا، یہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ یا اگر آپ کام پر جاتے ہیں تو وہاں جو لوگ آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کی کوئی ضرورت پوری کرنا۔ اسی طرح کوئی مسافر جو چلتا ہوا کسی بستی میں آ جائے، ان میں سے کوئی مہمان آپ کے پاس آ جائیں
اس کا بھی یہ حق ہے کہ اگر وہ ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت پوری کی جائے. اور اس میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی شخص مال کا محتاج نہیں ہوتا، وہ اچھے مشورے کا محتاج ہوتا ہے، آپ کے وقت کا محتاج ہوتا ہے کہ وہ آپ اس کو تھوڑا وقت دیں اور اس کے دکھ کو سنیں اور اسے کوئی اچھا مشورہ دیں، یا اگر مشورہ نہیں بھی آپ کے پاس، کوئی آپ کو مسئلے کا حل سمجھ نہیں آ رہا، تو کم از کم اس کی حوصلہ افزائی کر دیں، اس کی دل جوئی کر دیں، اس کا دکھ بانٹ لیں، تو اس طرح اس کا غم ہلکا ہو جائے گا. تو اس طریقے سے آپ اس کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں. سماجی عمل کے دوران بار بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص یتیم ہو جاتا ہے، کوئی کسی حادثے کا شکار ہو کر حاجت مند بن جاتا ہے. ایسے لوگ خصوصی طور پر مدد کے مستحق ہیں. ان کی مدد کرنا ہر سماج کے اوپر فرض کے درجے میں ضروری ہے، یعنی پھر پوری سوسائٹی کو چاہیے کہ وہ اپنا رول پلے کرے. ایسے لوگوں کی مدد انفرادی طور پر بھی ہونی چاہیے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ ان کو منظم طور پر مدد کرنے کے لیے اجتماعی ادارے قائم کیے جائیں. جیسے آپ نے الحمدللہ ابھی پچھلے دنوں قربانی کے لیے الہدا میں اپنے ڈونیشن وغیرہ بھجوائے، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پر پاکستان میں وسیع پیمانے پر مختلف جگہوں پر الہدا کی برانچز میں باقاعدہ قربانی کی گئی، پھر ان کے پیکٹس بنائے گئے، پھر لوگوں کو مقرر کیا گیا اور وہ ضرورت مندوں تک گوشت پہنچا کر آئے. اسی طرح وقتاً فوقتاً مختلف جو محتاج اور ضرورت مند ہوتے ہیں، جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کوئی ادارہ مدد کر رہا ہے تو پھر وہ اس میں بہت شرمندگی بھی محسوس نہیں کرتے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کسی انسان سے ذاتی طور پر کچھ مانگنے میں مشکل ہوتی، اور اگر آپ کو کوئی دے بھی تو آپ اس کے ذاتی احسان تلے آ جاتے ہیں. لیکن جب کسی ادارے کے تھرو کسی کی مدد ہوتی ہے، بیت المال کے ذریعے مدد ہوتی ہے، تو اس میں دوسرے کی ایک طرح سے عزت و آبرو بھی محفوظ ہو جاتی ہے. تو یہ دونوں طریقے سے ہونا چاہیے، یعنی کیونکہ جب ضرورت مند سامنے آئے تو اب انتظار تو نہیں کیا جا سکتا، یعنی کبھی انڈیویجول بیسس پر جہاں موقع ملے، اور کبھی اجتماعی طور پر. انفاق ایک اعتبار سے انسانی خدمت ہے اور دوسرے اعتبار سے خدائی عبادت ہے، یعنی اس کا دونوں فائدہ ہے، ایک طرف حقوق اللہ کی ادائیگی ہوتی ہے اور دوسری طرف حقوق العباد کی ادائیگی. تو انشاءاللہ تعالی آئی ہوپ کہ آپ لوگ اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں گے اور اس میں باقاعدہ پلان کریں گے، اپنے رشتہ داروں کی لسٹ بنائیں گے کہ کس کس کو کس طرح فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور کس کو کیا دیا جانا چاہیے اور کس کے پاس کیا لے جانا چاہیے. تو اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ بہت تکلفات میں نہ پڑے. بعض اوقات ہم لوگ دوسروں کی ضرورت پوری کرنے میں ان کو ایسے گفٹ دے دیتے ہیں جو ان کے کسی کام کے نہیں ہوتے، اور ان کے صرف سٹور یا الماریاں بھرنے میں اضافہ کرتے ہیں، یا یہ کہ جو چیزیں ہمارے کام کی نہیں ہوتی ہم کہتے چلو بس کسی کے بھی سر منڈ دو اور اس کے اوپر احسان جتا دو. تو میرا خیال ہے کہ آج کے اس دور کی ایک بڑی آفت اور مصیبت یہ بھی ہے کہ مختلف اشتہاروں کے ذریعے اور مختلف اٹریکشنز کے ذریعے جو کسٹمرز ہیں ان کو اتنا اٹریکٹ کیا جاتا ہے مختلف پروڈکٹس کو خریدنے میں کہ بسا اوقات وہ ضرورت کی چیز نہیں ہوتی ہے، زائد ضرورت پر خریدی جاتی. پھر جب خریدی جاتی ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ اسپیس بھی بھر لیتی، پھر یہ سمجھ نہیں آتی کہ اب ان کا کیا جائے. تو وہ ایسا مال و متاع ایک وبال جان بن جاتا ہے. وہ وبال جان ہمارے لیے بھی ہوتا ہے اور جب ہم کسی اور کو دے دیتے ہیں تو اس کے لیے بھی بن جاتا ہے. تو بہت سی چیزیں حقیقی طور میں انسان کی ضرورت ہے بھی نہیں، وہ بس ایک جگہ سے دوسری، دوسری سے تیسری جگہ گھومتی پھرتی رہتی. تو اپنے مال کو ایسی جگہوں پر ضائع کرنے سے بھی بچائیے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ صحیح جگہ پر اس کو استعمال کر سکیں. ہمارا وقت کہیں زیادہ قیمتی ہے بنسبت اس کے کہ ہم اس کو کسی ایسی دنیا کے متاع کے لیے ضائع کریں اور لائنوں میں کھڑے رہیں. اس وقت کو اس سے زیادہ پروڈکٹیو کاموں میں استعمال کریں. اگر آپ کے بچوں کی چھٹیاں ہیں تو آپ ان کو وقت دیں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، ان کی خوشی میں اضافہ کریں، ان کو ساتھ لے کر کہیں جائیں، بجائے اس کے کہ آپ ادھر ادھر صرف سیل دیکھنے ہی چلے جائیں. پھر یہ بھی ہے کہ جب رشتہ داروں کی بھی مدد کریں تو پہلے یہ دیکھیں کہ ان کو کیا چاہیے، ان کے فائدے کی کون سی چیز ہو سکتی ہے. وہ چیز یا تو خرید کر دیں، یا پھر یہ ہے کہ کیش کی شکل میں بھی آپ ان کو دے سکتے ہیں، یا پھر ان کا کسی کام کا ذمہ لے سکتے ہیں. تو جو بھی صورت ممکن ہو تو کوشش کیجیے کہ اس سبق پر عمل کی کوئی نہ کوئی صورت ان دنوں میں ضرور نکلے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کی چھٹیاں بہت اچھی گزریں. انشاءاللہ پھر 2 ہفتے بعد ملاقات ہوگی.
اور ویسے تو آپ کے لیکچرز وغیرہ پلے ہوتے رہیں گے اور آپ لوگ سیکھتے رہیں گے. اگر کچھ لوگ چھٹیوں پر کہیں جا نہیں رہے تو سیکھنے کا عمل جو ہے اس کا چھٹیوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. جن لوگوں کو حقیقی معنوں میں علم کا شوق ہوتا ہے وہ ہر حال میں سیکھتے رہتے ہیں اور سکھاتے رہتے ہیں. تو اپنا سیکھنے کا، اپنے ذاتی مطالعے کا اور اپنے پچھلے انکمپلیٹ کام کو مکمل کرنے کے لیے اپنے وقت کو بہتر طور پر استعمال کریں، خصوصاً اپنی فیملیز کے ساتھ. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.